مدنی چینل کے ناظرین، گزشتہ دنوں خلیفہ امیر علیہ سنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی اور نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری نے اراکین شورا اور دیگر عاشقان رسول کے ہمراہ بغداد معلیٰ عراق میں موجود کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا امام الائمہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری کی سعادت پائی اور فاتحہ خوانی کا سلسلہ کیا۔ میری قسمت کی معراج میں اپنے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار میں حاضر ہو چکا ہوں الحمدللہ۔ آپ گواہ رہیے گا، مجھے میرے امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمت بہت محبت ہے۔ گزشتہ دنوں خلیفہ امیر علیہ سنت حضرت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی مدعا ذلہ العالی، نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری اور دیگر اراکین شورا نے عاشقان رسول کے ہمراہ سفر عراق کے دوران بغداد معلیٰ عراق میں موجود کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا امام الائمہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر حاضری کی سعادت پائی۔ اس موقع پر خلیفہ امیر علیہ سنت نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، 4 امام مشہور ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام مالک، یہ چاروں کے چاروں حق ہیں، اور امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ واحد امام ہیں جو کہ تابعی بھی ہیں، اور آپ نے چند صحابہ کرام علیہم الرضوان سے جو وہ ڈائریکٹ حدیث پاک بھی لی ہے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہماری یہاں کی حاضری قبول فرمائے، ہمیں ان کی برکتیں عطا فرمائے، ان کے صدقے اللہ تعالی ہمیں بھی علم نافع و آخرت عطا فرمائے۔ جبکہ نگرانی شورا نے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے پہلوؤں پر گفتگو کی کہ امام اعظم علیہ رحمٰن نے اپنی کوئی ایسی عادت نہ رکھی تھی جس سے نیکی برباد ہوتی ہو۔ امام اعظم علیہ رحمٰن نے 70 سال کی عمر میں کبھی کسی ایک کی بھی غیبت نہیں کی۔ ہم تو 4 آدمی سے ملتے غیبت سے نہیں بچ پاتے، امام اعظم کتنوں سے ملتے تھے مگر امام اعظم علیہ رحمٰن نے کبھی زندگی غیبت نہیں کی۔ جن کی بارگاہ میں حاضر ہے نا، آقا کی حدیث میں اس کی شرح کے طور پر دیکھتے تو ان کی خوشخبری بھی وہاں پر ہمیں ملتی ہے۔ امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ امام اعظم کو کیسا پایا، تو فرماتے ہیں کہ اگر امام ابو حنیفہ اس ستون کو سونے کا کہہ دے تو اس کو سونے کا ثابت کر کے بتائیں گے، اور امام شافعی علیہ رحمہ کا عالم یہ تھا کہ ان سے کوئی مسئلہ حل نہ ہوتا تو امام اعظم کی مزار پر آتے، 2 رکعت امام اعظم کے طریقے پر پڑھتے، ان کے وسیلے سے دعا کرتے، اللہ پاک ان کا مسئلہ حل فرما دیتا تھا۔ تو آج ہم وہاں حاضر ہیں جہاں مسائل حل ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی میں بہت مسائل ہیں، آپ میں سے کوئی گھر کا مسئلہ لے کر آیا ہوگا، گناہوں کی عادت کا مسئلہ لے کر آیا ہوگا، کوئی کون سا مسئلہ لے کر آیا ہوگا، کسی کو کون سی حاجت، کسی کو کون سی تمنا۔ تو یہ وہ ہیں جنہوں نے بارگاہ رسالت میں حاضری دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام المسلمین کہہ کر فرمایا تھا۔ ہم ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں جن کے مقلد داتا گنج بخش علی حجویری ہیں، اور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمٰن نے اس طرح خواب دیکھا تھا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام اعظم کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے اور چل رہے ہیں۔ تو داتا صاحب کا اس طرح کا ارشاد ملتا ہے کہ کسی کو اگر ساتھ چلاؤ تو ممکن ہے کہ وہ ٹھوکر کھا لے، کوئی پیچھے چلے تو ممکن ہے کہ اس کے مطابق اس کا قدم رہے یا نہ رہے، مگر جسے سرکار اٹھا کر چلائے نا تو وہ نہ ادھر ہوگا نہ ادھر ہوگا، سرکار کے راستے پر ہی چلے گا وہ۔ اور اللہ کرے کہ ہمیں ان کی محبت پر، ان کی تقلید پر اللہ ایمان اور عافیت میٹھے مدینے میں شہادت کی موت عطا فرمائے۔ اس موقع پر خلیفہ امیر اہل سنت، نگران شورا، اراکین شورا اور دیگر عاشقان رسول نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی اور دعا کا سلسلہ بھی کیا۔ اے اللہ کریم ہمیں امام اعظم کی برکتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ کریم ان کے صدقے ہمیں تو عالم باعمل بنا، اے اللہ کریم ہمیں حافظ قرآن بنا، اے اللہ کریم ہمیں سنتوں کا پیکر بنا، اے اللہ کریم پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ کریم بیماروں کو شفا عطا فرما۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی بزرگان دین اور اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے رہیے اور اجر و ثواب پائیے۔